کلیم حیدر اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ سعودی عرب چلا گیا تاکہ پیسے کما کر اماں کو بلوا کر حج کروا دے گا۔ لیکن کچھ دن بعد بیوی کا فون آیا، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، پیسے بھیجو۔ تو کلیم نے دوستوں سے پیسے ادھار پکڑ کر بھیج دیے، اور اگلے دن فون آیا کہ اماں مر گئی ہے۔ کلیم کافی عرصہ قرض اتارنے کے بعد پاکستان آیا تو اس نے گاؤں میں اعلان کیا کہ وہ اماں کی جگہ کسی ایک بوڑھے کو حج کروانا چاہتا ہے۔ تو اگلے دن اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے دروازے پر اماں۔ اچھا اماں، خداحافظ، میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، میں جلد واپس آؤں گا آپ کو ساتھ لے جا کر حج کروانے۔ کلیم حیدر اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کر ان سے پیار لے رہا تھا اور ساتھ ہی دعا کا بول رہا تھا۔ بیوی کمرے کی چوکھٹ میں نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ پیارا شوہر سالوں کے لیے پردیس جا رہا تھا، یہ جدائی اس کے دل پر کافی زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ کتنا روکا تھا کلیم کو کہ نہ جائے، جیسے تیسے روکھی سوکھی کھا کر یہیں پر گزارا کر لیں گے، مگر اس نے بیوی کی ایک نہیں سنی تھی۔ ماں کو حج کروانے کا اس کے سر پر ایسا جنون سوار تھا کہ وہ برسوں کے لیے اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کر پردیس کاٹنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ جس ماں کی محبت کا ہر وقت دم بھرتا تھا، اس سے دور رہنے کو بھی تیار تھا۔ بیٹا خوش رہو، آباد رہو، اللہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب کرے، ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اماں نے دل کھول کر اپنے بیٹے کو دعائیں دی تھیں۔ کلیم نے ایک الوداعی نظر اپنی بیوی بچوں پر ڈالی اور پھر بیگ کندھے پر لٹکا کر گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ فاریہ نے اونچا رونا شروع کر دیا۔ کلیم کے سامنے تو جیسے تیسے خود کو مضبوط رکھا تھا، مگر اب جیسے اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ بوڑھی اماں اٹھی، فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا ایسے مت رو، جانے والوں کو دعائیں دے کر رخصت کیا جاتا ہے، رو کر نہیں۔ اگر تم روکو گی تو اس کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ فاریہ نے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں غبار سا اٹھا تھا۔ ساس کے لیے دل میں نفرت سی پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حالانکہ وہ تو ہر طرح کے حالات میں گزارا کرتی تھی، ایک ایک روپیہ بچا کر رکھتی تھی تاکہ مستقبل کے لیے بچت کی جا سکے، مگر اس کی یہ بچتیں اور چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں کسی کام نہیں آئی تھیں۔ شوہر تو پھر بھی پردیس چلا گیا تھا، اور ایسا صرف اور صرف اس کی ساس کی وجہ سے ہوا تھا، جسے اب وہ معاف کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ فاریہ اور کلیم کی محبت کوئی عام محبت نہیں تھی، بلکہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ملاپ تھا۔ فاریہ کلیم کی ماموزاد تھی، مگر اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دولت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے باپ کے پاس زمینیں تھیں، جائیداد تھیں، اپنا بزنس تھا، اور معاشرے میں ان کا نام، عزت اور پیسے کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ فاریہ نے آنکھ کھولی تو آسائشیں اس کا مقدر تھیں، بہترین کپڑے، بہترین تعلیم اور ہر وہ سہولت جو پیسہ خرید سکتا ہے۔ اس کے برعکس کلیم کی زندگی جدوجہد کا نام تھی۔ وہ یتیم تھا اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بامشکل گزارا کرتی تھی۔ کلیم پڑھائی میں اچھا تھا، مگر فیس اور کتابوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے اسے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرنا پڑتی تھیں۔ کبھی دکان پر کام کرتا، کبھی کسی دفتر میں، جز وقتی ملازمت کرتا، مگر اس نے کبھی محنت سے منہ نہیں موڑا تھا۔ محبت نے فاریہ کو کلیم کے کردار سے باندھ لیا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کلیم کے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات سے متاثر تھی کہ کلیم کے پاس کیا کچھ ہے، اس کی ایمانداری، اس کی محنت اور اس کی ماں کے لیے بے پناہ عزت۔ مگر جب یہ بات فاریہ کے باپ تک پہنچی تو گویا گھر میں طوفان آ گیا۔ ماموں نے اس رشتے کو سن کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ ہرگز اس شادی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ فاریہ کی شادی کسی بڑے بزنس مین یا کسی با اثر خاندان میں ہو تاکہ دولت سے جڑ جائے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی بیٹی ایک غریب یتیم لڑکے کے نام سے جڑی جائے۔
فاریہ نے پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کلیم کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کہا کہ خوشی پیسے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ مگر یہ باتیں ماموں کے غرور کے سامنے بے معنی تھیں۔ وہ غصے سے بھر گئے اور انہوں نے فاریہ کو ایسی دھمکی دی جس کی اسے امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کلیم سے شادی کے بارے میں دوبارہ سوچا بھی تو وہ زندگی بھر کے لیے اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نہ وہ اسے بیٹی مانیں گے، نہ وہ اس گھر میں قدم رکھ سکے گی۔ یہ سن کر فاریہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے لیے ماں باپ سے بچھڑنے کا تصور ہی قیامت تھا۔ اس کی ہمت وہیں جواب دے گئی اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رہے اور محبت اس کے دل میں سسکتی رہی۔ آخر کار فاریہ نے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ اس نے کلیم سے کوئی وعدہ توڑا نہیں مگر اس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف جب یہ بات کلیم کی ماں کو معلوم ہوئی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا فاریہ سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ سادہ لباس میں ملبوس وہ عورت جب اس بڑے سے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے قدم لرز رہے تھے مگر نیت صاف تھی۔ کلیم کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائی کے سامنے بات رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ دولت نہیں مانگ رہی، صرف اپنی بھتیجی کا ہاتھ مانگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا غریب ضرور ہے مگر بغیرت نہیں۔ وہ محنتی ہے، وفادار ہے اور فاریہ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ فاریہ کو کبھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ماں کے یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ برسوں کی قربانیوں کا نچوڑ تھے۔ ماموں نے پہلی بار اپنی بہن کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ماموں 2 دن تک خاموش رہے۔ نہ انہوں نے کسی سے بات کی اور نہ کوئی فیصلہ سنایا۔ ایک طرف ان کا غرور تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کی اداس آنکھیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ دولت کے نشے میں اصل خوشی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تیسرے دن انہوں نے فاریہ کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اگر کلیم ہی تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ الفاظ فاریہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس بار وہ آنسو خوشی کے تھے۔ یوں ماموں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ باخوشی کلیم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سادہ سی شادی ہوئی مگر دعاؤں سے بھری ہوئی۔ اس دن اس سب نے مان لیا کہ اصل دولت کردار اور نیت ہوتی ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ غرور کے قلعے بھی گرا دیتی ہے۔ فاریہ کو اس کی محبت ملنے میں سب سے زیادہ کردار کلیم کی ماں کا تھا، جس نے بھائی کو سمجھایا تھا اور ایسے انداز میں ان کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ وہ انکار نہیں کر پائے تھے۔ شادی کے بعد جب فاریہ کلیم کے ساتھ اس کے گھر آئی تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف یا شکوہ نہیں تھا بلکہ عجیب سی خوشی تھی۔ وہ بڑے گھر سے چھوٹے سے کچے مکان میں آئی تھی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دل میں شکر ادا کیا کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے اپنی محبت ملی تھی۔ فاریہ نے کلیم کی ماں کو گلے لگایا اور اسی لمحے دل ہی دل میں انہیں اپنی ماں مان لیا۔ اس کے رویے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کلیم کی ماں ہمت نہ کرتی تو شاید یہ شادی کبھی ممکن نہ ہوتی۔ اسی احساس نے فاریہ کے دل میں اس عورت کے لیے بے پناہ عزت بھر دی تھی۔ فاریہ سب سے پہلے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، کلیم کی ماں کے لیے پانی گرم کرتی، ان کے پاؤں دباتی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ کلیم کی ماں اکثر حیرت سے اسے دیکھتی اور کہتی کہ بیٹی تم نے کبھی اتنا کام نہیں کیا ہوگا۔ فاریہ مسکرا کر جواب دیتی کہ ماں یہ کام نہیں، خدمت ہے۔ اس کی زبان سے ماں کا لفظ سن کر کلیم کی ماں کی آنکھیں بھر آتیں۔ اس نے کبھی بہو ہونے کا احساس نہیں دلایا بلکہ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر دعائیں دیتی۔ ان کے گھر میں غربت تھی
کبھی ایسا ہوتا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی، کبھی دال کم پڑ جاتی تو فاریہ آدھی خود چھوڑ دیتی، کبھی سبزی کم ہوتی تو وہ کلیم اور ماں کو کھلا کر خود روٹی پر گزارا کر لیتی، مگر اس کے چہرے پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ وہ کہتی کہ جس گھر میں محبت ہو وہاں پیٹ خالی بھی بھر جاتا ہے۔ کلیم جب یہ سب دیکھتا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتا کہ وہ ایک دن اپنی بیوی کو وہ سب کچھ دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ کلیم دن رات محنت کرتا، کبھی دیر سے گھر آتا، کبھی تھکا ہارا آ کر سو جاتا۔ فاریہ اس کے لیے پانی گرم رکھتی، اس کے کپڑے خود دھوتی۔ جب نوید صاحب کبھی کبھار بیٹی کو دیکھنے آتے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ فاریہ واقعی خوش ہے۔ ماموں نے دل ہی دل میں مان لیا کہ شاید وہ غلط تھے۔ انہوں نے ایک دن کلیم کو الگ سے بلایا اور کہا کہ وہ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ کلیم نے بہت ادب سے مگر صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی محنت کے بل پر اپنی بیوی کو پالنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے سسر کی دولت سے اپنا گھر بسایا۔ یہ سن کر ماموں خاموش ہو گئے۔ پہلی بار انہیں اندازہ ہوا کہ اصل امیری کیا ہوتی ہے۔ وہ کلیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے مگر دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال، 2 سال اور پھر 6 سال بیت گئے۔ ان 6 برسوں میں فاریہ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہی برسوں میں اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ چھوٹا سا گھر بچوں کی ہنسی سے بھر گیا۔ کلیم کی محنت رنگ لانے لگی، اسے ایک اچھے دفتر میں مستقل نوکری مل گئی۔ اب وہ افسر کے طور پر کام کرنے لگا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر پہلے سے بہتر تھی۔ گھر کے حالات آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔ اب 2 وقت کی روٹی آسان ہو گئی۔ بچوں کے لیے دودھ آ جاتا، فاریہ کے لیے کبھی کبھار نیا جوڑا بھی آ جاتا۔ فاریہ ہر چیز پر شکر ادا کرتی اور کہتی کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے۔ گھر میں خوشحالی تو آئی مگر غرور نہیں آیا۔ فاریہ ویسے ہی سادہ رہی، کلیم ویسا ہی محنتی رہا، کلیم کی ماں ویسے ہی دعا گو رہی۔ یہ گھر مثال بن گیا کہ خوشی دولت سے نہیں، نیت سے آتی ہے۔ ایک شام کلیم اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اماں آپ یہ بتائیں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ ماں نے تسبیح روک دی اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا میری زندگی کی بس یہی خواہش ہے کہ میں ایک بار اللہ کے گھر جا کر حج کر لوں۔ کلیم نے یہ الفاظ سنے تو اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنی ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ کلیم نے ماں کی خواہش کا ذکر کیا تو فاریہ نے بغیر کسی تردد کے کہا کہ اللہ ضرور راستہ نکالے گا، مگر کلیم جانتا تھا کہ موجودہ حالات میں یہ خواہش پوری کرنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دنوں کلیم نے اور زیادہ محنت شروع کر دی، اضافی کام تلاش کرنے لگا، کبھی اوور ٹائم کرتا، کبھی چھٹی کے دن بھی دفتر چلا جاتا۔ وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کرتا مگر مہینے کے آخر تک پیسے ختم ہو جاتے۔ بچوں کی ضروریات تھیں، گھر کا خرچ تھا۔ 2 سال گزر گئے مگر وہ ایک بڑی رقم جمع نہ کر سکا۔ ہر بار وہ مایوس ہو جاتا مگر پھر ماں کی خواہش یاد آتی تو خود کو سنبھال لیتا۔ ایک رات اس نے فاریہ سے کہا کہ وہ باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ فاریہ یہ سن کر چونک گئی، اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں کلیم، تم مت جاؤ، ہم جیسے تیسے یہیں گزارا کر لیں گے، میں اور بچت کر لوں گی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ مگر کلیم کا فیصلہ مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ اماں کی خواہش میرے سر پر قرض ہے اور میں یہ قرض اتارے بغیر سکون سے نہیں جی سکتا۔ فاریہ نے بہت روکا، رو رو کر کہا کہ وہ یہ جدائی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے یاد دلایا کہ وہ پہلے ہی کتنی قربانیاں دے چکی ہے، مگر کلیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے دل میں ماں کی دعا اور اللہ کے گھر کی تصویر بسی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ سعودی عرب جانے پر تیار ہو گیا۔ روانگی کے دن فاریہ نے خود کو مضبوط رکھا مگر اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ جب کلیم گھر سے نکلا تو فاریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خاموش تھی۔ کلیم کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔
فاریہ دن بھر بچوں میں خود کو مصروف رکھتی، مگر رات کو اس کا دل بھاری ہو جاتا۔ وہ اکثر ماں کو دیکھتی تو اس کے دل میں عجیب سی چبھن اٹھتی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ اگر ساس حج کی خواہش نہ کرتی تو کلیم کبھی پردیس نہ جاتا۔ یہی سوچ رفتہ رفتہ نفرت میں بدلنے لگی۔ جب ساس بچوں کو گود میں لے کر دعائیں دیتی تو فاریہ کو وہ دعائیں بوجھ لگنے لگتی۔ وہ سوچتی کہ انہی دعاؤں کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سوچ غلط ہے، مگر دل پر کسی کا بس نہیں ہوتا۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں ساس کی خدمت کرتی رہی، مگر دل میں فاصلے آ گئے تھے۔ کلیم کو سعودی عرب گئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو ماں کی باتیں سوچ کر دل کو تسلی دیتا۔ ابھی اسے تنخواہ نہیں ملی تھی، جیب خالی تھی، مگر نیت مضبوط تھی کہ چند مہینوں میں اماں کو اپنے پاس بلوا لے گا۔ ایک دن اس نے گھر فون کیا۔ فاریہ نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کلیم، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے دوائیاں اور ٹیسٹ لکھے ہیں، پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کر کلیم کا دل گھبرا گیا۔ اس نے کہا، بھی میرے پاس پیسے نہیں آئے، مگر میں انتظام کرتا ہوں۔ کلیم نے اسی وقت دوستوں سے بات کی، کسی سے کچھ مانگا، کسی سے کچھ ادھار پکڑا۔ اپنی عزت نفس ایک طرف رکھ دی، بس ماں کی فکر تھی۔ جو پیسے جمع ہوئے وہ اس نے فوراً فاریہ کو بھیج دیے۔ اس رات کلیم سو نہیں سکا۔ ساری رات ماں کی تصویر آنکھوں کے سامنے رہی۔ اگلے دن فاریہ کا فون آیا۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فاریہ نے کہا، کلیم، اماں نہیں رہیں۔ یہ سنتے ہی کلیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں نے کل ہی تو پیسے بھیجے تھے۔ کلیم کو ماں کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ ہزاروں میل دور تھا اور اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ماں کو آواز دی، ماں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو حج کروانے لے کر آؤں گا، آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ کلیم نے قرض اتارنے کے لیے مزید محنت کی، کئی مہینے لگ گئے۔ جب حساب برابر ہوا تو اس نے کچھ پیسے اور جوڑے اور واپس پاکستان آ گیا۔ چند دن بعد کلیم نے گاؤں میں اعلان کروایا کہ وہ اپنی ماں کی جگہ کسی ایک بوڑھے شخص کو حج کروانا چاہتا ہے۔ جس کسی کی بھی حج کی سچی خواہش ہو وہ اس سے آ کر ملے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ سب حیران تھے کہ ایک غریب آدمی حج کروا رہا ہے۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھی عورت اس کے دروازے پر آئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، میری بہت پرانی خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر جا سکوں۔ اگر تم مجھے لے جاؤ تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کلیم نے جب اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ کلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اماں، یہ سب کیا ہے؟ اماں نے دھیمی آواز میں بتایا، بیٹا، تمہارے جانے کے بعد فاریہ بہت بدل گئی۔ وہ دن بدن چڑچڑی اور غصے والی ہو گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا، تمہارا بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں تمہارا گھر کبھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا اور نہ تمہیں فون کیا۔ کلیم کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اماں کے الفاظوں نے کلیم کو جیتے جی مار دیا۔ اس کی دل عزیز بیوی نے اس کا اعتماد توڑا تھا۔ کلیم نے اماں کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا، اماں، میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ہر لمحہ آپ کے لیے سوچا، مگر حالات نے مجھے بے بس کر دیا۔ اماں نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری نیت اور دعا سے گھر میں پھر سے خوشی آ جائے گی۔ بے شک مجھے حج نہ کرواؤ، بس یہی پاکستان میں رہو، فاریہ کے پاس۔ کلیم ماں کو لے کر گھر چلا آیا۔ فاریہ نے دروازے پر اماں کو دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، اماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو گھر سے نکال کر غلط کیا۔ آپ کی وجہ سے میرے اور کلیم کے درمیان جدائی آئی۔ میں بہت غلط سوچ رہی تھی۔ مجھے آج بھی پچھتاوا ہے اور میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں نے فاریہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم نے غلطی کی تھی مگر تمہارا قصور نہیں، تم نے میرے بیٹے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کلیم نے بھی بہت صبر کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے کلیم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میری بہو کو معاف کر دو، اس نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، تم سے بھی غلطی ہوئی۔ کلیم نے اماں اور فاریہ دونوں کو تھام لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ دونوں کو خوش رکھوں گا۔ اماں آپ میرے ساتھ حج پر جائیں گی اور میں بھی اب پردیس میں نہیں رہوں گا۔ اس دن دلوں کی دوریاں ختم ہو گئیں، آنسو بھی تھے اور پچھتاوا بھی، مگر نیت اور دعا نے پھر سے گھر کو جوڑ دیا اور سب کے لیے سکون لے آیا۔